نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مالک کائنات نے انہاں دی عظمت، شان، مقام اس قدر بلند فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایک صحابی بالاتفاق پوری امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ آپ کے سارے صحابہ جنتی تھی۔ توجہ میرے بعد سارے ساتھیاں رکھنی ہیں، میں چند منٹ گفتگو کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق خاص نال شیر پاکستان، شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا مفصل خطاب انشاءاللہ ہوئے۔ جس بات میں تمہارے سامنے بیان کرنا ہے وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے نبی پاک علیہ السلام کا آخری صحابی جڑا دنیا تو سب تو اینڈ تے فوت ہوئے، عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے کلمہ پڑھن والے صحابی تو لے کے سب تو آخر تے فوت ہون والے نبی پاک علیہ السلام کے پروانے تک آپ سارے صحابہ جنتی نے، اور پوری امت مسلمہ اس بات کو ماندی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے، اور آگے لوگوں بھی سمجھاتی ہے اور بیان کرتی ہے، اور صحابہ اکرام کی صفاحت فقاہت سے پرچار بھی کرتی ہے اور دفاع بھی کرتی ہے۔ آخر کی وجہ ہے صحابہ اکرام جنتی نے کیوں سبب کی؟ نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھے ہے، نمازاں پڑھتے سن، روزے رکھتے سن۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاک چہرہ دیدار کرتے سن، نبی پاک علیہ السلام کی ابتدا نمازاں پڑھتے سن۔ وجوہات کڑیاں نے جنہ کی بنیاد کے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں کو جنتی قرار دیتا، اور کہنے جنتی قرار نہیں دیتا، کئیاں دے محال نبی علیہ السلام نے اپنی اکھاں نال ویکھے۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کا محال اپنی معصوم اکھاں نال ویکھے۔ میری بات پہ غور کرے، اس بات اندر کوئی شک شبہ نہیں کہ جڑا حالت ایمان اندر نبی علیہ السلام نے پاک چہرے کی زیارت کرے اور حالت ایمان اندر وہ تے موت آئے، وہ تے جہنم دی آگ حرام ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن جس سبب میں بیان کرنا چاہنا کہ جنتی صحابہ کیوں نے، دیکھو نا مختلف انداز نے صحابہ اکرام کا۔ قرآن پاک نے انہوں نے مہاجرین بھی آکیا جنہ ہجرت کی تھی ہے، دین بدلے۔ قرآن پاک نے صحابہ اکرام جو دوسری صورت اور دوسرا گروہ اور دوسرا طبقہ انصار صحابہ کا بیان فرمایا۔ پھر بدر والے نے، احد والے نے، خندق والے نے، حنین والے نے، خیبر والے نے، تبوک والے نے، انہاں کا تذکرہ قرآن پاک نے مختلف مقامات پہ فرمایا۔ حدیبیہ والیاں کے بارے علیحدہ اعلان فرمایا کہ انہاں کے اللہ راضی، اور مالک کائنات نے قسمہ اٹھا اٹھا کے انہاں دے واسطے رضامندی دے اعلان فرمائے نے اور اپنی رضا کا اعلان کیا۔ میں ایک کوئی سبب بیان کرنا ہے جو توجہ میرے پاس رہی، وہ سبب یہ ہے کہ نہ کلمہ پڑھن کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے ایمان لیان کے بعد انہاں جو ایک صحابی بھی ایسا نہیں رضی اللہ عنہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا ایک اشارہ بھی ساری زندگی چھڑیا ہوئے۔ اگر آپ نے کسی جگہ کے اشارہ کی کہنا، انہاں کا ایمان اتنا پختہ مضبوط اور اتنا یقین کامل ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک اشارہ بھی اپنی جان تو بہت پیارا سمجھے اور آپ کے ایک ایک
اشارے پہ عمل کیتا ایسا سبب پہ غور کریا مالک کائنات نے قرآن پاک اندر نبی پاک علیہ السلام کا ادب احترام عزت توقیر اور عظمت کا تذکرہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سارے پیار میں کوئی پھیرا کچھ نہیں کہنا شیخ صاحب میرے یار میں نا شیخ اشرف صاحب آج صاحب میں تو بھی کچھ نہیں کہنا انہوں نے بھی کچھ نہیں کہنا وہ کہتے سپیکر نا منگا لیا کرو کوئی ایڈی ٹینشن نہیں تھوڑی جی ہمت کر لیا کرو وہ زیادہ میرے خیال نہ دین کی بات نہ سنن سے بھی آسانی تے کرن سے بھی آسانی ہو جائے گی اللہ سارے آپ اپنی رحمت فرمائے کہو آمین خوشی نہیں نہ بلاؤنے تے حکیم احسان لاکھ تو چاہیے ہے جتے کوئی دینی پروگرام ہوئے نا یہ محمود کوٹی دے جتے نہیں سن پتہ نہیں حکیم صاحب کا کوئی کچھ نہ ہو گیا ادھر میرے والے غور کریا توجہ میرے والے کریا اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قرآن پاک اندر نبی پاک علیہ السلام کے ایمان لے آنگا پہلے اللہ نے اپنے ذات پاک کے بارے ایمان لے آنگا دنیا والیاں نے حکم فرمایا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام کے ایمان پھر آپ کی عزت ادب احترام پھر مالک کائنات نے اپنی تشبیہات کا تذکرہ دنیا والیاں کے سامنے بیان فرمایا ہے ادھر میرے بارے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمانے جنتی سن کیوں جنتی نے کہ آپ نے ایک ایک اشارے میں اپنان والے ایک ایک اشارے میں بنن والے جو میں دو تین مثالہ بیان کرنا کہ اپنی بات کو اختتام اور پہنچاوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی پڑھو سارے پڑھو صلی اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اگر کسی کو اشارہ فرمایا ہے انہیں آپ کے اشارے کی اتنی قدر کی ہے انہیں پیسہ نہیں دیکھیا نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ پاک نو دیکھیا ہے انہیں دنیا دی دولت والے نکامہ نہیں ڈالیا نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ آ گیا ہے جو صحیح بخاری ہے غور کریا جی میری بات ہے توجہ کریا جی میری بات ہے اسد نبی پاک علیہ السلام نے اشاریہ دی کی قدر کی ہے قدر کرنے والے صحابہ پیار کرنے والے صحابہ محبت کرنے والے صحابہ جانا قربان کرنے والے صحابہ اولادہ قربان کرنے والے صحابہ پیسہ قربان کرنے والے صحابہ اپنے بیوی بچے قربان کرنے والے صحابہ سارا جہان قربان کرنے والے صحابہ کروڑ غفر سبحان اللہ علیہ مجمعین توجہ کریا دے میری بات ہے نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی ہے ایرے دلو کسے نے قرضہ لے ہے ایرے دلو کسے نے پیسے لینے کہ جڑا وعدہ کیتا ہے اس تاریخ نو اس دن میں تینوں پیسے واپس دے آگا ایرے دلو پیسے نہیں بنے سنو ملتانیوں میری دعوت کے غور کریا دے میری محبت کے غور کریا دے میرے پیار کے غور کریا دے میرے مسلک کی دعوت کے غور کریا دے اہل حدیث کے پیغام کے غور کریا دے جدو وعدہ آ گیا ہے یہ تو پیسے نہیں بنے یہ پیسے نہ دے سکیا وعدے والا دن لگ گیا ہے اور کئی دن لگ گئے ایک دن وہ نبی پاک علیہ السلام کا غلام جنہیں پیسے لینے ہیں واپس جنہیں قرض دیتا ہے وہ بھی دین والے قرض لوٹان والے بھی ملاقات ہو گئی کہ ہوئی کیڑی جگہ تے مسجد نبوی اندر کیڑی جگہ تے ملاقات ہوئی ہے جہدے بارے نبی پاک علیہ السلام کا پاک فرمانے ماں بین بیتی وہ چہرے اندر رونق آجے حدیث پاک سن کے فرمایا ماں بین بیتی ومنبری روشت من ریاض الجنہ نبی پاک علیہ السلام نے عمر پاک کا اشارہ فرمایا ہے پاک اشارے دی محبت اشارے نال
عقیدت اشارے نال جان قربان اشارے تو جہان قربان نبی پاک اسلام نے اشارے پاک تو اولاد قربان نبی پاک اسلام نے پاک اشارے تو نبی پاک اسلام کے در پاک کے کھڑے میں سجے پاسے میں آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا ہے آپ فرما دے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا اے جڑا میرا گھر ہے یہ گھر کہد ہے اماں جی عائشہ دا حجرہ کہد ہے تیری میری امی جان دا حجرہ کہد ہے تیری میری امی جان دا اور ساری رات کہاں کہ ہاتھ ادا نہیں ہو سکتا یہ حجرہ کہد ہے تیری میری امی جان دا دل کو ٹھنڈ پہ جائے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے ایمان کو تازگی مل جائے ایمان تازہ ہو جائے کہ تسی پہ میں سارے بولیے ایک کمرہ کہد ہے انج نہیں تڑپ کے بولو ایک کمرہ کہد ہے انج نہیں جدی جدی امی لگ دی ہے نا اماں جی عائشہ تڑپ کے بولے کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمانی غیرت لاوے آج ہوش جوش بھی گل نہیں آج ایمان بھی گل ہے ایک کمرہ کہد ہے اماں جی انج نہیں سجا ہاتھ چوکے بولو کمرہ کہد ہے بولو تو اگلی دعا کرانگا اللہ عمرہ کرائے اللہ رحمت فرمائے اللہ سارے آتے راضی ہو جائے طرف کے بولو ایک کمرہ کہتا ہے اماں جی انج نہیں پچھلے بزرگوں ذرا زور کسی تے وہ پیارے آدھا وقت لے کے قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ وقت لے کے جدو جذبات بڑے سن جدو ایمانی چرت بڑی سی رحمہم اللہ تعالی اجمعین طرف کے بولے آگے اے جا آپ نے اشارہ کیتا ہے جیڑے گھر وال اشارہ کیتا ہے او کارے اماں جی ادھے نہیں ذرا ایک بڑی پیار نالا کہ محبت روئے ماں مائیے اللہ دی قسم ہے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت پیاریوں کو ہدیہ ماما دے قدمہ تھلے جنت کہ میری ماں وہ ہے جیڑی تیری میری امی جان دی بھی ماں میری بھی ماں ہر مومن دی ماں چھوٹیاں دی ماں بڑیاں دی ماں جیدے سیدھے اندر ایمان ہے اس ہر فرق و بشر دی اماں جی ایسا ماں لگ دیئے طرف کے بولے آجے نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں کار والے اشارہ کیتا ہے وہ کار اماں جی کام از کام 10 واری بولنا ہے تے اچھی بولنا ہے زور لگا کے بولنا ہے ہو سکتا ہے اللہ ایسے جملے دی وجہ تو معاف کر چھڑے توجہ کر میری بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے جڑے گھر وال اشارہ کیتا ہے او کار کہدا ہے اماں جی نال پھر بولے آدھے کار کہدا ہے اماں جی اور بولے آدھے بڑے بوٹے بولن کے چھوٹے تھوڑے بولن جیدے والا آپ نے اشارہ پاک کیتا ہے ایک کار اماں جی جلا اماں نو اماں نہیں نہ مانتا جو پتا کو بھی لگ جائے بھی اسے کی ہو رہے ہیں یہ تھے ماں دے پتر آئے نے یہ تھے ماں دے حقیقی بیٹے آئے نے یہ تھے ماں دے روحانی پتر آئے نے یہ تھے ماں دے جانا بارد والے آئے نے طرف کے بولے آجے جیدے والے نبی پاک علیہ السلام نے انگلی پاک کا اشارہ کیتا ہے ایک کار کہتا ہے اماں جی ایک کار کہتا ہے اماں جی ایک کار کہتا ہے اماں جی اور میں تے اپنی زندگی جو شیر پاکستان صاحب دا میرے تو بہت تجربہ ہے جنہیں دنیا پہ امی 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 کیتا ہے نا اللہ نے انہوں نے موت بھی اسی طریقے دیتی ہے جدن اماں جی دنیا تو دیتا ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی اللہ نے قبر نو جنت کی کیاری بنائے اور آج ماں دے تذکرے کریے پتر اپنے جناب روحانی باپا دے تذکرے کریے انشاءاللہ قیامت میں رب سنگت عطا کرے گا تڑپیا دے نبی پاک علیہ السلام نے جس گھر والے انگلی پاک کا اشارہ فرمایا ہے وہ گھر کہتا ہے اماں جی اماں جی اماں جی پیارے اماں جی چپ کرو میری دعوت دیوار کرو اماں جی بس پیاری اماں جی
تو پیاری اما جی، ساری سوچ تو پیاری ساری اما جی، سارے بچیاں تو پیاری ساری اما جی، سارے اباؤ اجداد تو پیاری ساری اما جی، اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات، صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ پاک فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں اے جڑا میرا گھر ہے جہدے اندر زندگی اما جی نے گزاری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے گزاری ہے، فرمایا اے میرے گھر تے اے میرا منبر جبھی درمیان جو جگہ دیتے ہو، اے بیکن اندر زمین ہے، حقیقت اندر اللہ نے انہوں جنت کا ٹکڑا بنا چھڑے ہیں۔ جذباتی نہیں ہوتیاں، رب دی رحمت نہ ہوتیاں نے، بزرگ دعاواں کری جان تے اللہ دی رحمت آندی ہے، توجہ کریا دے، نبی پاک علیہ السلام نے انہوں جنت کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، دونوں کٹھے ہو گئے، ہے بھی جنتی، جتنے کٹھے ہوئے نے اس جگہ بھی جنت کا ٹکڑا، توجہ کر میری بات پہ، توجہ کر میرے مسئلہ سے، یہ جڑے کٹھے ہوئے نے یہ دونوں جنتی، صحابی سارے جنتی، اونچی بولے آج صحابی سارے جنتی، یار سانگ دے کیوں دے اونچی پیار نہ بولو صحابہ سارے جنتی، محبت نہ بولو صحابہ سارے جنتی، میں کوشش کرا گا کل جیتے جلسہ ہے نا رب نواز مسئوتے تو انہوں نام بلاواں تے عہدے سے نہ آج بول لو، چونکہ تے خطیب بابا نے تو اپنے تو انہوں بلاندے رہیں گے، وہ حصہ جن کے پورا ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی سارے انج نہیں جڑا پختہ ایمان ہے اور ایڈے پکے جنتی میں میں نے اپنی ذات کے بارے شک تے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ تے جنتی ہون اندر بولو شک، کچھ بولو شک، یہ تو پتہ کرے بندے مسیحے نہیں بیٹھے، وہ دی بات شاید شک ہو جائے، لیکن بیٹھے مسیحے یا چھوے ایک بات پکی ہے کہ مسیحے نہیں گیا، یہ دے تو کہ بات پکی ہے کہ صحابی سارے اونچی لاگے بہن والے اونچی بولنا چاہیے، سارے بولو صحابی سارے، صحابہ سارے، صحابہ سارے، صحابہ سارے، جڑے انہاں دے آگے لگن گے انشاءاللہ وہ بھی جنتی، اور کریا دے میری بات ہے، دونوں جنتی کٹے ہو گئے، جس جگہ تے کٹے نے وہ ٹکڑا بھی جنت دا، کہ ایک نے پیسے لینے نے، دوسرے نے پیسے دینے نے، انہاں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی ہے، جنہیں پیسے لینے نے وہ اندر تیرے میرے وعدے کا دن گزر گیا ہے، لے آؤ پیسے واپس دے، جڑا تجھے ہے نا وہ جھوٹ بولتا آسان چھاڑ دے، نہیں بولنا، آج ہی سناؤ اللہ ہی بیٹھے ہزارے کدھی نہیں نہ بولے جھوٹ، اللہ جھوٹ تو بچائے، چلو اونچی آگو اللہ جھوٹ تو بچائے، اللہ سونے سچ بولن کی توفیق عطا فرمائے، جنہیں پیسے لینے نے وہ بھی سچا ہے کہ جنہیں دینے نے وہ بھی، اے اونچی بولو وہ بھی، صحابہ سارے، اور طرف کے بولو صحابہ سارے، جنہیں پیسے لینے نے کہنا لیا پیسے، جنہیں دینے نے وہ کہنا بھائی جی پیسے کوئی نہیں، بڑے ہی کوئی نہیں، انہیں کیا وعدہ لانگے ہے، انہیں کیا میں بھی پتہ لانگے ہے، لیکن پیسے دے، انہیں کیا اللہ شاہد پیسے اور کوئی نہیں، دونوں کے درمیان گفتگو جاری ہے، پوری کائنات کے امام پیغمبر علیہ السلام آ گئے، رہبر اعظم علیہ السلام آ گئے، مرشد اعظم علیہ السلام آ گئے، قائد اعظم علیہ السلام آ گئے، پوری کائنات تو افضل سے اعلیٰ پہ بلند والا میرے مرشد پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام آ رہے ہیں، ایک صحابی دی کانڈ نبی پاک علیہ السلام والے پاسے، میرے وقت توجہ کرے آگے، جنہیں پیسے قرض لے ہیں واپس دینا ہے، وہ بھی کمر نبی پاک علیہ السلام والے پاسے، جنہیں پیسیاں دا مطالبہ کیتا ہے، جنہیں پیسے واپس لینے ہیں، وہ دا چہرہ نبی پاک علیہ السلام والے پاسے، آپ کو انبیاء دیکھے ہیں کہ میرے
اشارہ کیتا ہے، بولو کنے، سارے بولو کنے اشارے، صرف ایک اشارہ۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیا میرا صحابی میرے علم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے انج اشارہ کیتا ہے، میرے وقت غور کریا، انج اشارہ کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا پروانہ چپ کر گیا، آگے نے ایک لفظ بھی بولیا، اچھی بولو ایک بھی بولیا، پتا کیوں نہیں بولیا؟ اشارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہے، جتے سونے کا اشارہ آ جائے اوتھے ایدی نہیں منی دی، جتے آپ کا اشارہ آ جائے اوتھے پیارے بھی نہیں منی دی، جتے نبی علیہ السلام کا اشارہ آ جائے اوتھے اینا پیارے بھی نہیں منی دی، جتے نبی علیہ السلام کا اشارہ آ جائے اوتھے بزرگاں کا نام لے کے آپ کا اشارہ نہیں چھڑینا، جتے نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ آ جائے اوتھے ائمہ محدثین کا نام لے کے آپ کا اشارہ بولو چھڑینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، ماشاءاللہ توجہ میرے آئے کرے آئے آپ کا اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا پروانہ چپ کر گیا، نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی گفتگو سنتے آ رہے ہیں، آپ نے تجھا اشارہ کیتا ہے، ادھر میرے وال لے کے آجے، آپ نے اپنا کھپا ہاتھ چکے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا غلام دیتا ہے، میں پیار نال انجتا گا، یہ جنتی دیتا ہے، سونے مرشد پاک علیہ السلام نو، یہ جنتی دیتا ہے، نور ہدایت نو، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ چکے ہیں، نال ہی سجا ہاتھ چکے ہیں، اے اکلی نو کھڑیا کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے انج اشارہ کیتا کہ جلدی نال بولیا کہ اپنے ساتھی نو کہیں دے میں ادا قرضہ تینوں معاف کر دیتا ہے، دس ادا کدوں دے گا؟ آپ نے این اشارہ کیا، آپ نے ادھے ہاتھ جائے اشارہ کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا غلام بولیا، کہنے لگا ادا قرضہ معاف ہے، جنہیں تمہیں تو پیسے واپس دینے سن ادھے تینوں چھڑے، دس باقی کدوں دے گا؟ باقی کدوں دے؟ انہوں نے کیا جدو ہونگے؟ ہے نہیں جدو ہونگے دیا گا، اور نبی پاک علیہ السلام کے اشارے بھی قدر، اشارہ پاک بھی عزت، نبی پاک علیہ السلام کے اشارے اور محبت اس قدر پیار کیتا ہے، پیسے نہیں دیکھے نبی علیہ السلام کا اشارہ دیکھے ہے، دولت نہیں دیکھی، اپنے ریال نہیں دیکھے، درم و دینار نہیں دیکھے، نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ دیکھے ہے، فرمایا آپ کا قرضہ تینوں چھڑ دیتے ہیں، ادا کدوں دے گا؟ انہیں کہا جدو ہونگے دے دیا گا، انہاں کیا جو دے دینے تے ٹھیک ہے، جو نہ دے سکے تے منو اطلاع دے دیں میں اوہی تینوں معاف کر دیا گا۔ واہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، تو اٹھی جتی دی خاک کو میرے ماں باپ قربان، تسا سونے نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نبی علیہ السلام کے اشارے دا دبے نہ کیتے، تائیں جمال کے کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تائیں جمال کے کائنات نے ادب احترام سکھایا ہے، انہوں نے من کے بخایا ہے، وہ آخری مثال بیان کرا، اپنی بات کو ختم کرا، نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ پاک آیا ہے، نبی علیہ السلام کے پروانے آنے نماز بھی پرواہ بھی نہیں کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے پروانے آنے آپ کے اشارے کا پیار کتنا کیتا ہے، ادھر میرے بل دے کے آجے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پچھے نصوص قدسیہ کی جماعت ہے، جنہا مسلح امامت کے کھڑا ہے، انہوں امام الانبیاء کیا جاتا ہے، جنہا مسلح امامت کے کھڑے ہیں، انہوں رہبر اعظم کیا جاتا ہے، جنہا مسلح امامت کے کھڑے ہیں، انہوں سر چشمہ صبر و رضا کیا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مسلح کے صحابہ اکرام پیچھے آجے چھٹی نہ پا کے نمازہ پڑھ دے سر، کی
کی پا کے سارے بولو کی پا جتی سمیت اج بھی نماز ہو سکتی ہے لیکن انج نہیں کہ نواں کلین وچھایا ہوئے تے بندے کچھا جتیاں لے آ کے مسیدے آ کے پا کے کہن تانوں پتہ جتی پا کے نماز پڑھنی جائے ہاں کوئی ایسی جگہ ہے اتنے بھی اج بھی جتی پا کے نماز پڑھی جا سکتی مسجد کلیم میں خوبصورت نے صاف ستھرے نے یہ جتی اتار کے پڑھو بندہ سفر سے مٹی ہے جتی پا کے پڑھ سکتا ہے لیکن ساڑھے تو ماشاءاللہ فتوے عجیب نے توجہ میرے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں قدمہ پاک اندر جتی پائی ہے جڑے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سارے جنتی رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں بھی جتیاں قدمہ اندر پائیاں نے نماز کی حالت اندر آسمان تو جبریل امین آ گئے رب پاک دا آدم آ گئے نبی پاک علیہ السلام کی جڑی قدمہ پاک اندر جتی ہے یہ اتو بھی پا گئے میرے ورگار کرے آگے یہ جتی مبارک اتو بھی پا گئے توڑا قدم مبارک جتی دے اندر ہے یہ اندروں بھی پا گئے لیکن یہ دے نیچے والا حصہ نبی علیہ السلام کی اس قابل نہیں کہ یہ جتی پاکے قدمہ پاکا نہ لگی رہے لہذا جتی اتار دیو اتوں بھی پاک دے وچوں بھی بولو وچوں بھی تھلے چنگی نہیں اس قابل نہیں میں انجھے کیا کرنا اس معیار تے نہیں پہنچ دی جس معیار تے تو انے قدمہ دے پاکا تے جتی ہونی چاہی دیئے لہذا جتی اتار دے ہو وہی آ گئی نبی پاک علیہ السلام نے نماز دی حالت اندر ادھر میرے والگار کرے آدھے اپنے کھپے ہاتھ نال اپنا کھپا پیر اتاریا جتی اتاری ہے دوجا سجا پیر اتاریا جتی اتارنی ہوئے تے پہلوں کیرا پیر بولو بولو بایاں پیر کھپا پیر بایاں پیر اگے کھپا پیر اتارنی ہوئے تے پہلوں ماشاءاللہ ادھر سجیا رہی آگیا اتارنی ہوئے تے پہلے بایا کھپا پیر جھوٹی پانی ہوئے تے پہلوں شیخ القرآن جیڑا بھی کتاب و سنت کا تابعہ دار ہے نا ساڑھے سیر کا تاج ہے شیخ القرآن دیوبند مسلک سے بہت عزیز ترجمان خان غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہوں نے خیر دے معاملے فرمائے اچھی آمین راول پیڑی آلے شیخ القرآن خان غلام اللہ خان صاحب ایک دن نا جتی پان لگے باندھ جتی شیر پاکستان صاحب وہ جدو پیر جتی داخل کیتا نا جو بھوٹ باندھ سن باندھ جتی کو بچھو سی انہیں پیر تے ڈانگ مارے شیخ القرآن صاحب جلدی نہ جتی اتار کے نا کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کی مجھے حدیث بھول گئی تو اللہ نے مجھے سزا دیا وہ جڑے نال صاحب کا حضرت کی ہوئے فرمانے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جتی چاڑ کے پانی چاہی دیئے میں یاد بھول گیا کہ بچھو نے ڈانگ مار دیا اوہ ہر حدیث عمل نہیں ہر حدیث پاک عمل واسطے ننگے سے نماز نہیں ہوندی تے ننگے منہ پڑھی جاندے ننگے سر نہ ٹوپی ننگا بھابی گستاخ ہونے سر تے ٹوپی نہیں رکھ دے تے جے منہ ننگا ہوئے جے منہ ننگا ہوئے پھر کسی دا فتوہ کوئی نہیں توجہ کر میری میں جو کہنا کہہ چھڑے میں کسی تے فتوے لاندا قائل نہیں جے ننگا سر ہوئے تے فتوہ جے ننگا منہ ہوئے تے سوچیا جے میری دعوت اعلان کر نبی پاک علیہ السلام نے جتی اتاری ہے اپنے پائیں سائنس کے رکھ چڑی یہ نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ ہے جتی اتاری ہے پائیں سائنس کے رکھ چڑی پیچھے جڑے سارے صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں آپ کا اشارہ لیتے ہیں حدیث پاک نہیں آئی آپ نے آرڈر نہیں دیتا قولی حدیث کوئی نہیں جناب تقریری حدیث کوئی نہیں بس آپ کا اشارہ دیتے ہیں انہاں نماز دی حالت اندر ساریاں نے جھٹیاں لا چھڑیاں نے کیوں جھٹیاں اتاریاں آپ علیہ السلام کا اشارہ ہے کیوں جھٹیاں لائیاں نے نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ ہے کیوں اشارہ بنے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
اللہ نے انہوں نے جنتی بنایا ہے، انہوں آپ کا ایک ایک اشارہ بنے ہے، میرا مسلک اتنا سچ ہے، میرا منہج اتنا سچ ہے، میری دعوت اتنی کھری ہے، میرے مسلک کا پیغام اتنا سچ ہے۔ آپ نے نماز ایسی اشارہ کیتا ہے، دنیا سانو مینے مار دیے، تانے مار دیے، اسا جہان کے تانے چھڑ جتے میں سوئی کے برداشت کر گیا، لیکن آپ کا کبھی اینجلی اشارہ چھڑیا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر کے پروگرام دینی ہوتے رہیں گے، ملاقاتاں زیارتاں ہوندیاں رہیں گیاں۔ اللہ جتو جتو دوست احباب تشریف لے آئے، اللہ قدم قدم دے بدلے عزت عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔